اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کو چن لیا ہے، وہ ہے دبستانی دہلی اور دبستانی لکھنؤ۔ میرے پیارے بچوں، ان دو دبستانوں اسکولز آف پوئٹری، دہلی اسکول آف پوئٹری اینڈ لکھنؤ اسکول آف پوئٹری پہ بات کرنے سے پہلے ہم ایک اور اہم دبستان یا بنیادی دبستان پہ بات کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر بات نہ کی جائے تو یہ فرض ادا نہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ دبستان ہے جس سے ہندوستان میں اردو شاعری کا جنم ہوا، اردو شاعری کا آغاز ہوا، اور یہ ہے دبستان دکن، جس میں گولکنڈہ اور بیجاپور خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ میرے پیارے بچوں، عرب اور ایران سے شاعری ہندوستان میں وارد جب ہوئی تو اسی علاقے میں انہی جگہوں پہ اس کا آغاز ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں قلی قطب شاہ، ہم دیکھتے ہیں ولی دکنی، ہم دیکھتے ہیں غواسی، نصرتی، ہاشمی جیسے مشہور و معروف شعراء یہیں سے دکن سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوعات جو ہے وہ محدود ہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ انہی کے ہاتھوں سے، انہی کی وجہ سے یہاں پر اردو شاعری کا، اردو غزلوں کا باضابطہ اور باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر مانے جاتے ہیں، یا پہلے صاحب دیوان شاعر ہے جن کا تعلق دکن سے تھا۔ تو اس طریقے سے اردو شاعری کا جو آغاز ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں، وہ یہیں دکن سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم مثنویوں کا عروج دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم غزلیں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم ٹھمریاں دیکھتے ہیں، گیت دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں کے شعراء نے جو اہل دکن کے شعراء تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر اردو میں غزلوں کا آغاز کیا یا شاعری کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی جو کہ اپنے استاد سعد اللہ گلشن کے کہنے پر نکلتے ہیں، اپنے کلام کو پھیلاتے ہیں اور دہلی آتے ہیں، اور پھر دہلی میں جب عابر الناجی مضمون جیسے شعراء ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور بڑے شاعری دبستان، یا جس کو کہتے ہیں گولڈن سکول آف پوئٹری، یعنی دبستان دہلی کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا جنم بعد میں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، دکن سے جب دہلی شاعری پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب دہلی میں شاعری کے حوالے سے کوئی خاص نظام قائم نہیں ہوتا ہے، لیکن ولی کی غزلیں دیکھنے کے بعد، اس میں چاشنی، اس میں لطف دیکھنے کے بعد یہ لوگ بھی غزلوں کی اور توجہ کرتے ہیں۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دبستان تھا، یہ اردو غزل کا یا اردو شاعری کا وہ دبستان ثابت ہوا جس نے اردو غزلوں کو یا اردو قصیدے کو یا نظم کو یا دیگر اصناف سخن کو کمال عروج عطا کیا۔ میرے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان دلی سے میر جیسا سب سے اردو غزل کا یا اردو شاعری کا، کیونکہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی، اردو شاعری کا ایک بہت بڑا شاعر، جس کو اردو غزل کا امام بھی کہا جاتا، جس کو اردو غزل کا بیتاج بادشاہ بھی کہا جاتا، جس کو خدائی سخن بھی کہا جاتا، اس کا تعلق دہلی سے ہی تھا۔ یا اردو غزل کا ایک اور بڑا شاعر جس کو کلاسیکی دور کا آخری شاعر اور جدید دور کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، یعنی مرزا غالب، وہ بھی دہلی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یا مرزا محمد رفیع سودا، وہ بھی دہلی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یا خواجہ میر درد، وہ بھی دہلی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یا حکیم مومن خان مومن، وہ بھی دہلی دبستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے بچوں، اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، یا ذوق یا حالی، یہ بھی دبستانی دہلی کے پیداوار ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دبستانی دہلی کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں کی جو شاعری ہے اس میں داخلیت پہ زور ملتا ہے، یعنی اندرونی حالات
کا یہاں پر خل کے اظہار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کے شعرا نے شاعری کا جو رشتہ ہے، خاص کر میر نے، وہ اس کو سماج کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو سماجی مسائل کے ساتھ جوڑ دیا۔ میر کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب دلی پر بار بار حملے ہوئے، اور میر نے ان کا ذکر اپنی شاعری میں کیا۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسے اجدے دیہات کے۔ میرے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے اپنی شاعری میں اپنے دلی واردات، اپنے قلبی واردات کو بھی پیش کیا، اور اپنے زمانے کی بربادی کو بھی پیش کیا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع کے دیواں کیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میر کی شاعری میں جو غم ہم دیکھتے ہیں وہ ذاتی بھی تھا اور زمانے کا بھی تھا۔ اس طریقے سے میر نے براہ راست شاعری کا، غزل کا رشتہ کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ زمانے کے ساتھ، سماج کے ساتھ، سماجی مسائل کے ساتھ، اور ایک بہت بڑے شاعر بن گئے۔ میر اپنے زمانے پہ روتے ہیں، اپنے حالات پہ روتے ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی کا کیا قول ہے کہ میر اگر اپنے حالات پہ نہ روتے، اپنے زمانے پر نہ روتے، تو اتنے بڑے شاعر نہ بنتے، کیونکہ ان کو اس حالات کو پیش کرنی تھی، اور اس زمانے کے حالات میر کی شاعری میں مکمل طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی داخلیت کا بیان۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دلی کے شعرا کے یہاں طرز زبان جو ہے، جو بیان ہے، وہ سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ زیادہ صاف، خیالات کی صفائی، پاکیزگی اور بلندی ہے۔ ان کے اشعار میں سطحیت نہیں ہے بلکہ تہداری ہے، معنی کے اندر معنی چھپا ہوا ہے، جس کو تلاش کر کے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں کی شاعری کو سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ دلی کا جو زمانہ تھا، دلی کی جو شاعری تھی، وہ شاعری تھی جس میں بربادی اور کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، بات جاری رہے گی دبستان دلی پہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں۔